السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کے بھتیجے بھوپندر سنگھ ہنی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ریت کی غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے جمعرات کی دیر رات بھوپندر سنگھ ہنی کو اپنی تحویل میں لیا اور آج اسے سی بی آئی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایجنسی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہنی کو منی لانڈرنگ کیس میں دیر رات گرفتار کیا گیا ہے۔ پچھلے مہینے ای ڈی نے بھوپندر سنگھ ہنی کے احاطے پر چھاپے کے دوران 8 کروڑ روپے ضبط کیے تھے۔ یہ چھاپا پنجاب میں ریت کی غیر قانونی کانکنی کی کارروائیوں کے سلسلے میں مارا گیا ہے۔ ایک بیان میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ غیر قانونی ریت کی کانکنی اور جائیداد کے لین دین سے متعلق دستاویزات، موبائل فون، 21 لاکھ روپے سے زیادہ کا سونا اور 12 لاکھ روپے کی رولیکس گھڑی کو تلاشی کے دوران ضبط کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری 117 رکنی پنجاب اسمبلی کے لیے پولنگ سے چند روز قبل عمل میں آئی ہے۔ ووٹنگ 20 فروری کو ہوگی جبکہ نتائج 10 مارچ کو آئیں گے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی کی گاڑی پر کچھ لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ اویسی کے مطابق جب وہ اتر پردیش میں انتخابی مہم چلانے کے بعد دہلی واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اویسی نے کہا، ہم سب محفوظ ہیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ واقعہ مغربی اتر پردیش میں ہاپور کے قریب ایک ٹول پلازا پر پیش آیا۔ حملہ آور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے اویسی کے قافلے پر فائرنگ کرنے والے دونوں افراد سچن اور شبھم کو جمعرات کی دیر رات گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے فائرنگ پر ملزمین سے بات کی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے AIMIM سربراہ کی گاڑی پر گولیاں کیوں چلائی۔ ہاپور کے ایس پی دیپک نے بتایا کہ دراصل ملزم AIMIM کے سربراہ اویسی کی بیان بازی سے ناراض تھے، جس کے بعد انہوں نے ان کی کار پر گولیاں چلانے کا قدم اٹھایا۔ پولیس کے مطابق ملزمین سے برآمد دونوں پستول دیسی ساختہ ہیں۔ سچن نے یہ ہتھیار کچھ دن پہلے ہی خریدا تھا۔ پولیس اسلحہ بیچنے والے کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فائرنگ کرنے والا ملزم سچن اویسی کی تقریباً ہر تقریر پر عمل کرتا ہے، یعنی سنتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں ملزم میرٹھ میں اویسی کی میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ پولیس اب میرٹھ میں جلد سے کہا کہ ارد گرد لگے CCTV کیمروں کی بھی جانچ کرے گی۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ملزمین گزشتہ کئی دنوں سے اویسی کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اویسی کی میٹنگوں میں حملے کی توقع میں موجود رہتے تھے۔ انہوں نے جرم کو انجام دینے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ آج ہندوستان میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے نئے کیسوں میں 13% کی کمی آئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,49,354 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی روزانہ انفیکشن کی شرح بھی 10% سے نیچے 9.27% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں 14,35,569 کورونا مریض زیر علاج ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی پر حملے کے دونوں ملزمین سچن پنڈت اور شبھم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ملزمین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حملے کا ملزم سچن پنڈت گریٹر نوئیڈا کے بدلپور تھانے کا رہنے والا ہے۔ سچن کے والد ونود پنڈت جو دوڑنی گاؤں کے رہنے والے ہیں، نجی کمپنیوں میں ٹھیکیدار ہیں۔ سچن لاء کا طالب علم ہے۔ ملزم نے BJP کی رکنیت لی تھی، جس کی پرچی سچن نے سوشل میڈیا پر ڈالی ہے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما، MP مہیش شرما سمیت BJP کے کئی لیڈروں کے ساتھ سچن کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف دوسرا ملزم شبھم سہارنپور کا رہنے والا ہے۔ شبھم 10ویں پاس ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے حملے کے بعد آج تک سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1994 میں کیا۔ اب تک مجھے کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ یہ مجھے پسند بھی نہیں۔ میری جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اویسی نے کہا کہ میں آئندہ بھی کبھی سیکیورٹی نہیں لوں گا۔ جب میرا وقت آئے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ ضرور ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے پریاگ راج میں دھرم سنسد میں میری جان لینے کی بات ہوئی تھی، جو ریکارڈ پر ہے، اسے بھی دیکھا جائے۔ ترنمول کانگریس کی مہوا مترا نے BJP کو خبردار کیا تھا کہ وہ لوک سبھا میں اپنی تقریر کے لیے تیار رہیں۔ مہوا مترا نے مرکز اور ریاستوں میں لوک سبھا اور پارٹی اور اس کی حکومتوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بے روزگاری سے لے کر خارجہ پالیسی تک متعدد محاذوں پر ناکام ہے اور انہوں نے حکومت پر ملک کو باہر اور اندر خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا۔ ترنمول کانگریس MP ایک لمبی فہرست لے کر آئی تھی۔ گجرات کے میونسپل علاقوں کی سڑکوں پر نان ویجیٹیرین کھانے پر پابندی سے لے کر پیگاسس اور دھرم سنسد تک کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے مہوا مترا نے کہا، BJP صرف ہمارے ووٹوں سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ ہمارے سروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کس سے پیار کرنا ہے۔ آپ ایسے ہندوستان سے ڈرتے ہیں جو اپنے آپ میں آرام دہ ہو۔
कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा मजीद कई कॉलेजेस तक फैल चुका है। रियासत के जिला उडुपी के भंडार क्रिस कॉलेज ऑफ कोंडापुर के बाबूद दाखिले पर सुबह हिजाब या बुर्का पोश तालिबात को रोक दिया गया। भंडार क्रिस कॉलेज के प्रिंसिपल ने तलबा को बताया कि सरकारी अहकाम और कॉलेज के रहनुमा खतूत के मुताबिक इन्हें यूनिफॉर्म में क्लासेस के लिए आना पड़ेगा। तालिबात ने बहस करते हुए कहा कि वो तवील अरसे से हिजाब पहनकर कॉलेज आती रही है और इन्हें इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन इन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। भंडारकर कॉलेज के इंतजामिया ने इन तलबा को भी दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया जो जाफरानी शाल पहनकर कॉलेज आए थे। तलबा के इन ग्रुप्स को भी बाबूद दाखिले पर रोक दिया गया। तलबा ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद कैंपस में कशीदा सूरत हाल देखी गई। इसी दौरान कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा कि महकमा पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो रियासत में हिजाब तनाज़े के पसपर्दा फ़िरक़ेवाराना ताकतों के बारे में तहक़ीक़ात करें और तहक़ीक़ात जारी है। मुबैना तब्दीली मजहब के मामले में एक स्टूडेंट की मौत की इस हफ्ते के अवाइल मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से CBI तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है और ऐसे वक्त तमिलनाडु में मजहब तब्दीली का एक और नुमाया वाक़या सामने आया है। 8 दलित ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 40 अफराद ने तमिलनाडु के ज़िला थैनी में इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिमों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें अपने गाँव में गालिब तबके के लोगों की तरफ से हरासानी के सबब मजहब तब्दील करना पड़ा है। ये वाक़या थैनी में बोधी नया कुंवर टाउन के करीब मौजा दोम्बोचेरी में पेश आया। कबूल इस्लाम के बाद रहीमा का नाम इख्तियार करने वाली वीरा लक्ष्मी ने अपने गांव के आला ज़ात के लोगों को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। उसने कहा कि दिवाली के दौरान इसके शौहर पर गालिब ज़ात के लोगों ने हमला किया था। आला ज़ात की जानिब से दलितों और पसमानदा तबक़ात पर जुल्म व सितम के वाक़यात मुल्क के कई हिस्सों में वक्फे से पेश आते हैं। इनमें से कई वाक़यात दर्ज ही नहीं होते। कई वाक़यात के नतीजे में दलितों और पसमानदा तबक़ात में ईसाईयत भी कबूल की जा रही है, जो किसी मखसूस इलाके तक महदूद नहीं है। इनका मानना है कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पर निचली ज़ात आला ज़ात की कोई गुंजाइश नहीं है। हर कोई एक सफ़ में ठहर कर अपनी इबादत कर सकता है। राजस्थान के अजमेर में जारी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना उर्स में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ज़ायरीन का कोई ग्रुप नहीं आएगा। इस बात की तस्दीक अजमेर ज़िला इंतज़ामिया ने की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने इत्तला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा और राजस्थान के महकमा दाखिले की तरफ से मौसूला ख़त के मुताबिक कोरोना की वबा के पेश नज़र और कोरोना क़वानीन पर अमल करते हुए पाकिस्तानी अक़ीदतमंदों का प्रोग्राम मुलतवी रहेगा। वज़ीर के इस्तक़बाल इंतज़ामिया की जानिब से 5 फरवरी की रात 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन की आमद और 12 फरवरी को इनकी वापसी का प्रोग्राम था, जिसके मुताबिक तमाम तर तैयारियाँ मुकामी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की गई थी। मुकामी लीडरों ने इस ग्रुप की आमद की मुखालिफत की थी। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने खाने काबा के अतराफ और मस्जिद हरम के अहाते में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के दाखिले पर आयत पाबंदी ख़त्म कर दी है। सऊदी वजारत हज व उम्रे की जानिब से 12 साल से ज़ायद उम्र के कोरोना वैक्सीनेटेड बच्चों को मस्जिद हरम जाने की इजाज़त दी गई है। ताहम 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हरम में दाखिले की इजाज़त ताहाल नहीं है। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब इमारात को दरपेश खतरात के बहाने 5वीं नस्ल के जंगी तैयारे इलाके में तैनात करने का ऐलान किया है। पेंटागन के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी वजीर लॉयड ऑस्टिन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली-अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान किया गया। इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात में मंदिर बनाने के बाद अब बहरीन हुकूमत ने भी मंदिर बनाने का ऐलान किया है। बहरीन ने मुल्क में हिंदू मंदिर बनाने का ऐलान किया। खलीजी मुल्क मशरिक़ व सतह का दूसरा मुल्क बन गया है जहाँ स्वामी नारायण संस्था एक रिवायती हिंदू मंदिर तामीर करेगी। खलीजी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पेशरफ्त का इंकशाफ मुमलिकत बहरीन के वली-अहद डिप्टी सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से बात करने के बाद किया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया था कि वली-अहद और बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद के साथ पुरतपाक बातचीत हुई। स्वामी नारायण मंदिर के लिए ज़मीन की अलाटमेंट के हालिया फैसले समेत हिंदुस्तानी बरादरी की ज़रूरियात पर मुमलिकत की तवज्जो के लिए इनका शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी हैदराबाद में दोपहर 2:45 बजे इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस पठानचरू में दौरा करेंगे और एग्रीसाइट की 50वीं सालाना तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शाम में मुजस्समा मसावात को कौम के नाम मानून करेंगे। 216 फीट बुलंद मुजस्समा मसावात 11वीं सदी के संत रामानुजाचारी का है, जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ात-पात के मानने वालों के दरमियान मसावात के नज़रिए को फ़रोग़ दिया था। शमशाबाद के इलाके में चिन्नाजेर स्वामी मुहम्मद के हुदूद में यह मुजस्समा तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स इस तकरीब में मौजूद हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी पर कातिलाना हमले की इत्तला के साथ ही इनके भाई और रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने फौरी दिल्ली रवाना हो गए। हमले की इत्तला के वक्त अकबरुद्दीन अवैसी ओवैसी हॉस्पिटल में एक मीटिंग में मसरूफ थे। इत्तला के साथ ही अकबरुद्दीन अवैसी इंतहाई तशवीश में मुब्तला हो गए और बेचैनी का इजहार करने लगे।
مجلس کے فلور لیڈر نے فوری طور پر صدر مجلس سے رابطہ کر کے وہاں کی صورتحال سے آگاہی حاصل کی اور اس قاتلانہ حملے میں صدر مجلس کے محفوظ رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اولیاء اللہ کے دعاؤں کے نتیجے میں صدر مجلس محفوظ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اکبر الدین اویسی نے دہلی روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کے ہمراہ مجلس کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ بھی دہلی پہنچ گئے۔ اکبر الدین اویسی نے دہلی پہنچتے ہی اپنے بھائی اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور قاتلانہ حملے میں ان کے محفوظ رہنے پر اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی پر دہلی کے قریب قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد کے عوام نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی رضاکارانہ طور پر پرانے شہر کے کئی علاقوں میں کاروباری ادارے بند کر دیے گئے۔ ریاست کے مختلف اضلاع سمیت پرانے شہر کے بشمول دونوں شہروں میں پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ تاریخی چار مینار کے پاس سیاہ پرچموں کے ساتھ آج رات پرامن احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق صدر مجلس پر حملے کی اطلاع جیسے ہی عام ہوئی، لاڈ بازار، پنچ محلہ، کمان کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر کاروباری ادارے از خود بند کر دیے گئے۔ شہریوں نے پرامن طور پر احتجاج کرتے ہوئے حملہ آور کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس دوران جمعرات کی دیر رات تاریخی چار مینار کے پاس نوجوانوں نے سیاہ جھنڈیاں لے کر احتجاج کیا۔ اسی طرح ریاست اور شہر کے کئی مقامات پر بھی احتجاج کیا گیا۔ تاریخی چار مینار کے پاس نوجوانوں نے جمع ہو کر صدر مجلس پر حملے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم تھے۔ اسی طرح پرانے شہر کے کئی علاقوں میں محبان مجلس اور شہریوں کی جانب سے صدر مجلس پر قاتلانہ حملے کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیاہ پرچم نصب کیے گئے۔ آج احتجاج اور جمعے کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت ترین صیانتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد کے پاس اضافی فورس کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں کووڈ-19 کی جاریہ وبائی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں 20 فروری تک آن لائن کلاسز منعقد کیے جائیں۔ ریاست بھر میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے 3 دن بعد عدالت نے ہدایت دی کہ آف لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ وبائی صورتحال کے پیش نظر ورچوئل طریقہ کار کو ترجیح دینے والے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز منعقد کیے جانے چاہیے۔ عدالت نے ریاست میں کووڈ کی صورتحال سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران یہ ہدایت جاری کی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کی ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اویسی پر حملے کے بعد کے ٹی راما راؤ نے فوری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسد بھائی حملے میں محفوظ ہیں۔ اس حملے پر وہ شدید غصہ اور برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ نفرت انگیز حملہ قابل مذمت ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ اس بزدلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کے ٹی راما راؤ کے اس بیان اور اظہار ہمدردی پر اسد الدین اویسی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے آج اسمبلی حلقہ خیرتآباد میں تعمیر کردہ 210 ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں 50 تا 60 لاکھ روپے میں دستیاب ہونے والا ڈبل بیڈ روم مکان ریاستی حکومت غریبوں میں مفت تقسیم کر رہی ہے۔ اندرون ایک ہفتہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ حیدرآباد کے مضافات کولور میں تعمیر کردہ ایشیا کی سب سے بڑی ٹاؤن شپ کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں وزراء محمد محمود علی، ٹی سرینواس یادو، ٹی آر ایس کے مقامی رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، صدر نشین مقبول محمد سلیم، وجے لکشمی کے علاوہ دوسرے قائدین اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ غریب عوام کو وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے چیف منسٹر کے سی آر نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی اسکیم کا آغاز کیا ہے، جس کی مثال ملک کی کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی۔ ملک کے تیزی سے ترقی کرنے والے میٹرو شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہوتا ہے، جہاں ایک ڈبل بیڈ روم مکان کی قیمت 50 تا 60 لاکھ روپے ہے۔ بغیر کسی پیروی کے حکومت غریب عوام میں مفت تقسیم کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے موئیچنتل میں مجسمہ مساوات کے مقام کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس کے ذریعے تمام کے لیے امن کا پیغام جائے گا۔ وزیر اعظم 5 فروری کو اس مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے، جس کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے موئیچنتل پہنچ کر مجسمہ مساوات کا مقام کا معائنہ کیا۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی بودھن شکیل احمد کو انتباہ دیا کہ وہ بودھن میں ٹیپو سلطان اور صلاح الدین اویسی کے مجسموں کی تنصیب سے باز رہیں۔ راجا سنگھ نے بودھن میونسپل کونسل میں مجسموں کی تنصیب کے لیے قرارداد کی منظوری پر سخت اعتراض جتایا۔ راجا سنگھ نے کہا کہ ٹیپو سلطان کا مجسمہ نصب کرنے پر بی جے پی خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مجلس کے 7 ارکان اسمبلی نے کہیں بھی صلاح الدین اویسی کا مجسمہ نصب نہیں کیا، حتیٰ کہ مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں بھی صلاح الدین اویسی کا مجسمہ نہیں ہے، لیکن بودھن میونسپل کونسل کی جانب سے مجسموں کی تنصیب کی تجویز افسوسناک ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔